السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال: إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الحج والهجرة تهدم ما كان قبله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور عازمین حج کچھ پہنچ گئے ہوں گے، کچھ راستوں میں ہوں گے اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. حج کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانوں کی تاریخ قدیم ہے. دنیا کا سب سے پہلا حج دنیا کے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اور بیت اللہ کی جو تعمیر انسانوں کی ہے وہ پہلی تعمیر بھی پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر سے 12,000 سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور فرشتوں کی جو تعمیر تھی وہ تعمیر پانی پر تھی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا. آپ نے بیت اللہ تعمیر بھی فرمایا، اس کا حج بھی کیا. طوفان نوح تک وہ عمارت باقی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان میں وہ ساری عمارت اور اس کی بنیادیں ساری کی ساری ختم ہو گئیں، لیکن زمین کے اندر کے حصے میں جو بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، ان باقی رہنے والی بنیادوں پر اللہ کے حکم سے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پھر سے تعمیر فرمایا. جن بنیادوں پر سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، انہی بنیادوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. جب تعمیر مکمل ہو گئی، آپ واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلوات والسلام، ان دونوں حضرات نے مل کر بیت اللہ کو بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا.
جو بنیادیں پہلے سے باقی تھیں ان بنیادوں پر سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ تمہارے رب نے اپنے گھر کی تعمیر مکمل کروا دی ہے، اب آؤ اور اس کا حج کرو۔ آپ اس منظر کو غور کریے گا، جب سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کو مکمل کیا، کوئی آبادی نہیں تھی، قبیلے بنی جرہم آباد تھا وہاں پر، اور وہ بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر وہاں پر بسا تھا وہ قبیلہ، اور اسی قبیلے میں سیدنا اسماعیل کا پہلا نکاح ہوا۔ تو لوگوں کی آبادی نہیں تھی، اور اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ سیدنا ابراہیم نے سوال کیا کہ اے اللہ، میری آواز شاید اس علاقے تک بھی پوری نہ جائے، اور آپ کا حکم ہے کہ میں پوری انسانیت میں اور پورے لوگوں میں حج کا اعلان کروں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ خلیل، تمہارا کام آواز لگانا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ چنانچہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز لگانے کے لیے کھڑے ہوئے، دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مقام ابراہیم پر آپ کھڑے ہوئے، جس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کو بنایا، اور جہاں ہم طواف کے دو گانا ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر آپ کھڑے ہوئے، اور وہ ایک کرشماتی پتھر تھا، اللہ نے اس کو زمین سے اوپر اٹھایا، اور جہاں آپ کی آواز پہنچ سکتی تھی اتنی اوپر اٹھایا۔ اب کہاں، اب اعلان کرو۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جبل ابی قبیس جو مکے کے قریب میں پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر سیدنا ابراہیم کھڑے ہوئے اور کہا، اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ نے اپنا گھر مکمل کر دیا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، تمہیں اس کا حج کرنا ہے، تم پر اس کا حج فرض کیا گیا ہے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، یہ آواز لگائی، اس وقت جتنے لوگ آباد تھے ان ساروں کے کان میں وہ آواز پڑی ہی، ساتھ ہی ساتھ قیامت تک آنے والے لوگ جو بیت اللہ کا حج کرنے والے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے صلب میں تھے، ان کے صلب میں تھے، اور ان کے کانوں میں بھی اللہ نے وہ آواز پہنچائی، اور جب وہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی تو جن جن نے حج کرنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے، ساروں نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ کرشماتی طور پر اللہ نے یہ آواز ان ساروں تک پہنچائی جن کے مقدر میں اللہ نے حج کرنا لکھ دیا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کے مقدر میں حج کرنا ہے یا ہم نے کیا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی اس آواز کو سنا، اور ہم نے اس آواز کا جواب لبیک کے ذریعے سے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد لوگ آتے گئے، بیت اللہ کا حج ہوتا رہا، حتیٰ کہ جاہلیت کے دور میں توحید و رسالت کا ابھی چرچا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جاہلیت کے طریقے کے مطابق لوگ بیت اللہ آتے اور اس کا حج کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں، جوق در جوق جاتے ہیں۔ حج در حقیقت تین طرح کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ ایک، حج کے اندر انسان اپنے بدن سے اعمال ادا کرتا ہے۔ دوسرا، انسان اپنا مال کثیر، ایک بڑی رقم حج کے عنوان پر خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان کے روح کا جو تعلق ہے بیت اللہ سے اور مسجد نبوی سے، وہ تعلق بھی وہاں پر
قائم ہوتا ہے اور اس تعلق کے ساتھ بندہ حج کی عبادت انجام دیتا ہے. اور اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی حج کی عبادت قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ. حج کی عبادت در حقیقت ہمیں کئی طرح کا سبق دیتی. ایک سبق یہ ہے کہ حج کے 2 احرام، چادر اور تہبند، کیا امیر کیا غریب اور کیا فلاں علاقے کا اور کیا فلاں علاقے کا، سارے آنے والے اس ایک یونیفارم کو پہن کر کے اتحاد و اجتماعیت کا سبق دیتے ہیں. یہ پیغام ہمیں اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے جس خطے میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، جس زبان کے ہم بولنے والے ہوں، ہمارا اتحاد مذہب کی بنیاد پر، ہماری اجتماعیت اسلام کی بنیاد پر. ہم خواہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کوئی زبان ہم بولنے والے ہوں، لیکن ہمارے ساروں کے درمیان جو چیز مشترک ہے اور جو چیز ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے وہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے. ہمیں اس تعلق کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مگر ہم لوگ جذبات میں آ کر کے اس تعلق کو اور اس رشتے کو بعد میں یاد کرتے ہیں اور پہلے اپنے اختلافی مسائل کو، اپنے مسالک کو پہلے ہم بنیاد بنا کر کے کام کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ لاکھ اتحاد کی دعوت کے باوجود آج بھی مسلمان جو ایک دنیا کی بڑی اکثریت ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے، اتحاد نہیں. اور اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس پر بولنے کی ضرورت نہیں. حج کی عبادت میرے بزرگوں مجھے آپ کو، ساری انسانیت کو اتحاد و اجتماعیت کی دعوت دیتی. دوسری چیز، حج کی عبادت ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں حج کرنے والے کو اپنے آب و دانے کا بھی خیال نہیں ہوتا، اپنے کپڑوں کا بھی خیال نہیں ہوتا، اپنے پراگندہ بالوں کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی. ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک لو میں وہ نکلا ہوا ہے اللہ کی یاد میں. لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حج کی یہ عبادت جو عاشقانہ عبادت ہے، اس عشق کا مزہ اور اس عشق کی چنگاری ہر مسلمان کو ساری زندگی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. یہ عشق اور یہ عاشقانہ عبادت کا جو مزہ ہے صرف حج کے واسطے نہیں ہے، ساری زندگی کے واسطے. اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ 2 چادروں میں تمہیں لپٹ کر کے آنا ہے، سلا ہوا کپڑا تم نہیں پہن سکتے، حالانکہ عام حالات میں حاجی کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا بہتر نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے مستحسن ہے، اس لیے کہ سلے ہوئے کپڑے میں ستر زیادہ ہے. عام حالات میں بندہ خوشبو لگانا ایک اپنے لیے اچھی بات سمجھتا ہے، لیکن حج کے احرام میں حکم ہے کہ تم خوشبو نہیں لگا سکتے. بالوں کا بڑھ جانا یہ انسان کے چہرے کے اندر اس کی خوبصورتی کو کم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جب حج میں جاتا ہے اسے اپنے بالوں کی بھی فکر نہیں ہوتی. اللہ نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ جب میرا حکم تمہارے سامنے آیا، میرا حکم تھا کہ 2 چادروں میں ملبوس ہو کر کے آنا، خوشبو استعمال نہ کرنا اور اپنے اندر زینت اور اچھے لگنے کے لیے جو کام کرتے ہو ان کاموں کو ترک کر دینا. ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر کے جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو کیا اللہ کے اس حکم پر عام حالات میں ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ اللہ نے سکھانا چاہا ہے. اور ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے میرے بزرگوں کہ ہم بحیثیت مسلمان عبادات میں بڑے پختہ ہیں ماشاءاللہ. حج کی عبادت آئی، جتنے حلال اور جائز کام جو عام حالات میں میرے اور آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے جائز ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم نہیں کرتے عبادت کی حالت میں.
روزے کی حالت میں وہ چیزیں جو عام حالت میں ہمارے لیے جائز ہیں، روزہ چونکہ اللہ کی عبادت ہے، بندہ اس کے اندر بھی ان حلال اور جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ اللہ یہ بات ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب عبادت کے نام پر تم اپنی جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، گناہ اور اللہ کی منع کردہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ اللہ نے بات ذہن میں ڈالنی چاہیے۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ، حج کس پر فرض ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ من استطعت الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کا سامان اپنے پاس رکھتا ہے، استطاعت اپنے پاس رکھتا ہے، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ یعنی آنے جانے کا خرچ اور اس کے واپس آنے تک اہل و عیال کا خرچ، سواری، راستے کا پرامن ہونا اور صحت مند ہونا، آزاد ہونا، یہ سارے شرائط ہیں۔ ہم غور کر کے دیکھیں، ہمارے ایشیائی ممالک میں بالخصوص ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں ایک مزاج اور ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ صاحب جب تک وہ فلاں کام نہیں ہوا حج نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ صاحب بچوں کے شادیاں نہیں ہوئے، مکان نہیں بنا، وہ فلاں نہیں ہوا، اس لیے حج نہیں کر سکتے۔ یہ ہونے کے بعد یہ بات مجھے آج تک نہیں معلوم ہوئی تحقیق کے بعد بھی کہ یہ کس نے ذہن میں بات ڈال دی کہ ان چیزوں کے کرنے کے بعد ہی حج کرنا ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھاؤ، اس کی تفسیر پڑھو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت مبارکہ حج کی فرضیت پر۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ حج کی آیت اور یہ سورہ آل عمران کی آیت۔ ان آیات کی تفسیر پوری پڑھ ڈالو اور فقہ کے مسائل میں جہاں حج کا باب آتا ہے وہ حج کا باب پورا اٹھا کر کے پڑھ ڈالو۔ کسی جگہ یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے شادی نہیں کرے تک حج نہیں کرنا، گھر نہیں بنائے تک حج نہیں کرنا، یہ مسئلہ کہیں لکھا ہوا نہیں۔ کوئی مجھے لا کر کے بتا دے، میں اس کی بات تسلیم کر لیتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب بات اس عبادت سے متعلق بٹھا دی گئی ہے اور ہمارے ذہنوں نے اس کو ایسے قبول کر لیا ہے کہ جیسے یہ بھی کوئی حکم شرعی ہو۔ سب سے پہلی بات، شادی بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر اپنی اولاد کا صحیح مقام پر، صحیح جگہ میں، صحیح گھر میں رشتہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج ہم نے شادیوں کا جو ماحول بنایا ہے، میں نے، آپ نے، ہم مسلمانوں نے شادیوں کا جو ماحول بنایا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا یہ طریقہ اور یہ رواج اسلامی شادی ہے؟ بولو نا بھائی۔ ہم نے جو شادیوں کا مزاج بنایا اور جو ماحول ہم نے بنایا ہے، کیا یہ واقعتاً شرعی اور اسلامی شادی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے پر تم کو نکاح کرنا ہے؟ نہیں نا۔ شادی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اتنی آسان بنائی ہے، اتنی آسان بنائی ہے کہ غریب سے غریب گھر کی بچی آسانی کے ساتھ اس رشتے کو بڑی سہولت کے ساتھ انجام دے سکے۔ اس کے ماں باپ پر شریعت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ شادی کے نام پر لڑکی والوں پر شریعت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اور ہم نے جو مزاج بنایا ہے، جو ماحول ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب جب تک اس لیول کی شادی ہم نہیں کریں اس وقت تک حج کو نہیں جا سکتے۔ مکان بنانا، آج ہمارا جو مال خرچ ہو رہا نا میرے بزرگوں،
یا تو شادیوں پر خرچ ہو رہا یا پھر مکانات کی تعمیر پر خرچ ہو رہا. شادیوں میں خرچ ہونے والا مال، آپ مجھے معاف کریے گا، سود پر لیا ہوا مال ہوتا ہے. سود پر لا کر شادیوں میں مال خرچ کیا جا رہا ہے، جھوٹی شان کے لیے، جھوٹے دکھلاوے کے لیے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جب تک شادی نہیں ہوئی حج نہیں کر سکتا میں. مکانات کی تعمیر پر ہمارا مال لاکھوں لاکھ روپیے بغیر کوئی سوچے سمجھے ہم اپنا مال لگا رہے ہیں. مکان انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ذاتی مکان کا ہونا. صاف سن لو، حضور کی سنت مبارکہ ہے ذاتی مکان کا ہونا، اگر گنجائش ہے تو. اگر گنجائش ہے تو. دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر. سب سے پہلے آپ نے 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا. آپ حضرت ابو ایوب کے گھر پر 6 مہینے مہمان رہے. 6 مہینے کے بعد 2 یتیم لڑکوں کی زمین آپ نے خریدی. وہ لڑکے اگرچہ کہ اس کو ہدیتاً دینا چاہ رہے تھے، لیکن حضور نے قیمت دی. قیمت دے کر کے سب سے پہلی جو تعمیر آپ نے فرمائی ہے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اور مسجد نبوی سے متصل ملے ہوئے چند حجرے بنائے ازواج مطہرات کے. وہ زمین ہے جو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا مال دے کر کے خریدا ہے، اور پھر مکانات بنائے. ذاتی مکان ہونا سنت ہے، لیکن مکان باعتبار مکان ہو. ہم نے مکان کے نام پر ساری دنیا کو مکان میں جمع کر دیا. جتنا مال ہم اپنی تعمیرات پر لگا رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھنا اور خود فیصلہ کرنا کہ اتنا جو مال میں نے لگایا کیا واقعتاً اتنی ضرورت تھی اس مکان میں لگانے کی؟ جس میں رہنا بسہولت ممکن ہو اور جو ذاتی مکان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو اتنا مکان آپ بناؤ، بات ختم ہو گئی. لاکھوں لاکھ روپیے ہمارے گھروں کے بنانے پر لگ رہے ہیں، پھر وہاں حج کا فریضہ یاد نہیں آتا. بعض لوگوں کو شوق ہے مہنگی گاڑیوں کے خریدنے کا. 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ، 25-25 لاکھ کی لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں. اور پوچھو آپ تو یہ بولیں گے صاحب ضرورت ہے نا یہ بھی ہماری. 25 لاکھ کی گاڑی بھی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں نا. 25 لاکھ کی گاڑی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں ہم اپنا مال لگا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب میرے اوپر اور مزید ذمہ داریاں ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے. جس غیر اسلامی طریقے سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ طریقہ شرعاً مراد نہیں ہے، اور جس انداز پر ہم اپنے مال کو اپنے مکانات کی تعمیر پر لگا رہے ہیں ویسا مکان بنانا شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے، نہ وہ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت ہے بقدر ضرورت مکان بن لیا جائے جس میں رہنا اور سر چھپانا آسان ہو جائے. ان عناوین کو اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کئی ایسے لوگ ہیں جو 70-60 سال کی عمر کو پار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب اب حج کرنے جانا ہے. اب اس عمر میں حج کرنے جائیں گے تو جو عمر کے تقاضے کے اعتبار سے جو بیماریاں ہیں، جو آزار ہیں، وہ آزار رکاوٹ بن جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ حج فرض ہو چکا تھا، لیکن حج فرض ہونے کے بعد اس آدمی نے ٹال مٹول کرتے ہوئے حج کو ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا حج کرے جو نیکی والا حج ہو، اور نیکی والے حج کا مطلب ہے جس میں اللہ کی کوئی معصیت نہ ہو، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کیا جائے. حضور نے فرمایا لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی اور نہیں. یعنی نیکی والا حج کرو جنت ملے گی انشاءاللہ. دوسری حدیث میں فرمایا من حج فلم یرفث
وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ جو آدمی حج کو جائے کوئی گناہ کا کام نہ کرے، لم یرفث ولم یفسق، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کرے اور کوئی جھگڑا نہ کرے، تو وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر۔ اسی لیے آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث کہ جب حجاج کے قافلے آئے تو ان کو اپنے گھروں میں آنے سے پہلے آبادی کے باہر ہی ان سے ملاقات کرنا اور ان سے لیے دعاؤں کے واسطے کہنا، حج کر کے واپس آنے والوں کے لیے، حج کو جانے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہو، ان سے بھی دعا کی گزارش کرو۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، حج کو جانا ایک فرض کو ادا کرنا ہے، حج کو جانا ایک فرض کو ادا کرنا ہے، جیسے نماز کو جانا ایک فرض کو ادا کرنا ہے۔ نماز کو جانے والے کے واسطے کوئی بھی لا کے پھول کا ہار نہیں ڈالتا، ڈالتے کیا بھائی؟ اب آپ لوگ سب آئے نماز کے لیے، نماز جمعہ فرض کی ادائیگی کے لیے، پھولا پہن کے آئے کیا؟ نہیں نا۔ لیکن حج کے موقع پر ہمارے پاس ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ صاحب اس کے لیے دعوت شرط ہے، دعوت ضروری ہے۔ یہ بھی ویسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے انسان کو اپنے مقام سے سفر کر کے بیت اللہ جانا پڑتا ہے۔ خوشی کا اظہار کریں آپ، ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ کیا کوئی حج پر جانے والے کو جو رخصت کرنے کی دعا ہے وہ دعا پڑھتا ہے؟ یاد ہی نہیں ہے ہمارے، یاد کرنا چاہیے۔ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک، کہ میں تمہارے دین کے ساتھ اور تمہاری امانتوں کے ساتھ اور تمہارے خاتمے والے اعمال کے ساتھ، کہ یہ ساری چیزیں اچھی رہیں، باقی رہیں، تمہیں اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑتا ہوں، تمہیں اللہ کی نگہبانی میں تم کو رخصت کرتا ہوں۔ یہ دعا دینے کی ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا نہ کریں تو کم از کم اتنی دعا جو ہمیں اپنی زبان سے آتی ہے، اللہ خیر خوبی سے لے جائے، خیر خوبی سے واپس لائے اور پورے سفر میں آپ کی حفاظت کریں، یہ دعائیں دینے کی ہوتی ہیں۔ تو حج کو جانے سے پہلے اچھا ایک اور مسئلہ جو ذہن میں رکھنے کا ہے بالخصوص، میں نے اس سے پہلے بھی کسی جمعہ میں کہا ہے کہ ہم لوگوں نے عقیقے کے عنوان کو اتنا ضروری سمجھا ہوا ہے، اتنا ضروری سمجھا ہوا ہے کہ فرائض سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، فرائض سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، فون کالز آتے ہیں ہمیں کہ مفتی صاحب وہ حج کو جانے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے، کہتے نا بغیر عقیقہ کرے کہ حج ادا نہیں ہوتا، بغیر عقیقہ کرے کہ عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ دین و شریعت میں کسی عمل کے کرنے کا کسی عبادت کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اور عقیقے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ مسنون ہے، وہ بھی 7ویں دن، 7ویں دن کرنا سنت، 7واں دن چلا گیا، 14ویں دن یا 21ویں دن کرنا جواز، اور 21 دن بھی ختم ہو گئے اور عقیقہ نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے، نہ پیدا ہونے والے بچے سے پوچھ ہوگی نہ ان کے ماں باپ سے پوچھ ہوگی۔ یہ ضرور پوچھ ہوگی ماں باپ سے کہ اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو نماز کیوں نہیں سکھائی۔ یہ پوچھ ہوگی والدین سے بھی اور اس بچے سے بھی پوچھ ہوگی کہ تو بالغ ہو گیا تھا، تو نے نماز کیوں نہیں سیکھی، تو نے قرآن کیوں نہیں سیکھا۔ ہماری توجہ اس پر نہیں ہے، ہماری توجہ اس پہ ہے کہ صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، عقیقہ نہیں کرے تک یہ قبول نہیں ہوتا۔ سب غیر ضروری باتیں، سب غیر ضروری باتیں، جھوٹ ہے بالکل۔ جو کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتا جھوٹ ہے، جھوٹ۔ تو میرے بزرگوں، حج کا یہ موسم چل رہا ہے، جو حجاج جانے والے ہیں یا جو جا چکے ہیں یا جو جانے کی تیاری میں ہیں، سب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور صحیح حج کو اس کے مکمل ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ان کو حج اپنا
اچھے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کو ہم نے عذر بنایا ہے، جن چیزوں کو ہم نے حج سے رکنے کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ ہماری سمجھ کو صحیح کر دے، نہ ہماری شادیاں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حج سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ ہماری جو شادیاں ہیں یہ شادیاں غیر اسلامی ہیں، یہ شادی مراد نہیں ہے۔ اور جو ہمارے مکانات کی تعمیر ہے، ہماری اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کی چیزیں ہیں۔ اور ایک جملہ ہمارے پاس بڑا مشہور ہے، آرزو ارمان ایک ہی بار آتے نا سر، شادی کے ٹائم پہ بھی ایک ہی بار آ رہے ہیں آرزو ارمان، مکان بناتے وقت میں ایک ہی بار آ رہے ہیں۔ اس مکان کو بنانے سے بہتر اس مکان کو بنانے کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تم نے لاکھ آرزو ارمان لگا کر کے اپنا مکان بنایا، تمہیں چھوڑ کر جانا ہے، تم رہ نہیں سکتے اس میں۔ جب تک تمہاری حیات ہے اور تمہارے اعضاء میں قوت ہے، تم مالک ہو، اس کے بعد تمہارے لیے کھاٹ پڑے گی، کھاٹ پر پڑے رہنا ہے، کھاٹ پر پڑے رہنا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اس مکان کی فکر کرو، اس گھر کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ مکان اچھا تو پھر اس کے بعد والی زندگی پوری اچھی، اور یہ زندگی جیسی تیسی ہے، جیسے ہمارے مقدر گزر جائے گی۔ اس لیے ان آزار کو بنیاد بنا کر حج سے رکنا بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔